بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد عزیز بھائیوں، سورۃ نوح کی چند آیتیں میں نے تلاوت کی، پھر اسی طرح سید الاستغفار کو ہم نے پڑھا. اس کی روشنی میں مختصر بیان کریں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو حق بیان کرنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ اس عمل کرنے کی بہت بڑی اہمیت ہے. وہ یہ ہے کہ میزان آخرت میں جو چیز تولی جائے گی، جس کا وزن کیا جائے گا میزان میں، تو اس کا وزن نہیں کیا جائے گا کہ یہ پاکستانی تھا یا افغانی تھا، کس قوم اور کس نسل سے تھا، اس کا رنگ کیسا تھا. نہیں، بلکہ اس کے ایمان کو اور اس کے عمل صالح کو تولا جائے گا کہ آیا اس بندے میں ایمان تھا یا نہیں، آیا یہ نیک اعمال کرنے والا تھا یا نہیں، یہ دنیا کی زندگی کو کس نظر سے دیکھنے والا تھا، کیا یہ دنیا کا عاشق تھا یا یہ دنیا میں رہ کر اس حقیقت کو سمجھا تھا کہ یہ دنیا عارضی اور فانی ہے، اصل ہمارا گھر آخرت ہے، اصل ہمارا ٹھکانہ آخرت ہے. تو میرے بھائیوں، مسلمان کو، انسان کو نیک اعمال کی طرف توجہ کرنا، نیک اعمال شوق کے ساتھ کرنا، ذوق کے ساتھ کرنا اور نیک اعمال کی طرف رغبت کا ہو جانا، یہ اس کے لیے کامیابی کی بات ہے، کامرانی کی بات ہے کہ اس شخص کا دل مائل ہے نیک اعمال کی طرف، اس شخص کا دل مائل ہے اللہ کی طرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف. یہ اللہ کا تابعدار ہے اور یہ نبی کریم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا ہے، تو یہ شخص کامیاب ہے. بہت سارے اعمال ہیں، اور چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی اس کی آمد ہے، تو چند اعمال ہم بیان کریں گے تاکہ ہماری زندگی میں وہ اعمال آ جائے اور ان اعمال کی برکات اور ان اعمال کے فیوز اللہ رب العالمین ہمیں نصیب فرمائے. اول تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسری بات کہ ہمارے اعمال کو اللہ رب العالمین ان میں اخلاص پیدا فرمائے، ان میں خشیت اور للہیت پیدا فرمائے کہ ہمارے اعمال صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین اپنی دربار عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. تو میرے بھائیوں، ایک بات جس کا ہم سب نے خیال رکھنا ہے، عمل کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ استغفار ہے، توبہ طائب ہونا ہے اللہ کے حضور کہ جو ہماری زندگی گزری غفلتوں کے ساتھ اور گناہوں کے ساتھ اور اندھیروں کے ساتھ، کہ اس پر ہم اللہ رب العالمین کے حضور توبہ طائب ہو جائے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لیں کہ ہم نے بہت سارے گناہ کیے ہیں، ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ، لیکن پھر بھی ہمارے گناہوں کی شمار ہے اور اللہ رب العالمین کی رحمت کی کوئی شمار نہیں، کوئی انتہا نہیں. اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے سارے گناہ معاف فرمائے. میرے بھائیوں، سب سے پہلے نبی جو آئے نوح علیہ السلام آئے، اور اس کی قوم میں شرک تھا، اور اس کی قوم میں اور بھی بہت سارے گناہ کے کام تھے. نوح علیہ السلام نے ان کو دن میں بھی تبلیغ کی اور رات میں بھی تبلیغ کی، انہیں سمجھایا، انہیں ڈرایا
کہ تم اللہ رب العالمین کی عذابوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کے حکم سے اس زمین پر آئے ہو اور اللہ کے حکم سے جانا ہے۔ دن رات ڈرایا، سمجھایا، انہیں دعوت دی، انہیں تبلیغ کیا، لیکن قوم نہ مانی۔ نوح علیہ السلام نے اس کا ذکر کیا ہے اور اللہ رب العالمین نے اس کو سورۃ نوح میں نازل فرمایا ہے کہ نوح علیہ السلام نے کس طرح اللہ رب العالمین سے التجا کی کہ یا اللہ میں نے اس قوم کو دن میں بھی تبلیغ کی، رات میں بھی تبلیغ کی، لیکن یہ قوم ماننے والی نہیں، یہ گناہوں سے باز آنے والی نہیں، یہاں تک کہ میں نے ان سے کہا کہ تم پر جو عذاب آئے ہیں یہ سارے عذاب بھی ٹھل جائیں گے اور آنے والے عذاب بھی اللہ رب العالمین دور فرما لے گا، لیکن تم اللہ کے حضور توبہ طائب ہو جاؤ، استغفار کرو۔ فقلت استغفروا، میں نے کہا کہ تم استغفار طلب کرو ربکم، اپنے رب سے، انہ کان غفارا، یقیناً وہ بخشنے والا ہے، غفار ہے۔ یرسل السماء، وہ بھیجے گا تم پر آسمان کو یعنی بارش کو، علیکم تمہارے اوپر مدرارا، پے در پہ موسلادھار بارشوں کا نزول فرمائے گا، ویمددکم باموال وبنین، اور تمہاری مدد کرے گا اموال کے ذریعے بھی، بیٹوں کے ذریعے بھی، ویجعل لکم جنات، اور بنا لے گا تمہارے لیے جنات، باغات، غلجات، رزق کی تنگی تم پر نہیں آئے گی، یہ زندگی تم پر تنگ نہیں ہوگی، ویجعل لکم انہارا، اور تمہارے لیے نہریں بنا لے گا۔ میرے بھائیوں، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آیا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، تفسیروں میں موجود ہے کہ ایک شخص آتا ہے اور وہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہتا ہے کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہے اور گناہوں کا بوجھ میں بہت زیادہ محسوس کرتا ہوں اور زندگی میری تنگ ہو گئی ہے، کوئی نسخہ بتا دیجئے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ استغفار کیا کیجئے، استغفار کثرت سے کیا کرے، یہ تمہارے لیے نسخہ ہے۔ تو ایک دوسرا شخص آیا، جب وہ چلا گیا تو دوسرا شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بارشیں نہیں ہیں اور یہ زندگی عذاب بن گئی ہے، آپ کوئی نسخہ بتا دیجئے تاکہ ہم قوم اس پر عمل کرے اور ہم پر اللہ رب العالمین رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، آپ ہمارے لیے کوئی نسخہ دیجئے۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، گناہوں کی مغفرت طلب کرو۔ وہ شخص چلا گیا اور پھر ایک تیسرا شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک شیخ محترم، شادی کے اتنے سال ہو گئے، نرینہ اولاد سے محروم ہو، کوئی نسخہ بتا دیجئے، اتنے علاج کیا ہوں، فلاں اسپتال گیا ہوں، یہ کیا وہ کیا، لیکن کہیں سے امید کی بادل نظر نہیں آئے ہیں، آپ کوئی نسخہ بتا دیجئے۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر، استغفار کر، اللہ رب العالمین تجھے اولاد نرینہ عطا فرمائے گا۔ ایک اور شخص آتا ہے کہ رزق کی بہت زیادہ تنگی محسوس کرتا ہوں کہ آج کل کے دنوں میں بہت تنگ دست ہو چکا ہوں، بہت غریب ہو چکا ہوں اور مایوسی کے پہاڑ میرے اوپر ٹوٹ پڑے ہیں، آپ کوئی نسخہ بتا دیجئے تاکہ میں اس مایوسی سے، اس اندھیروں سے نکل آ سکوں، کوئی نسخہ بتا دیجئے۔ تو حضرت بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ استغفار کیا کرو، آپ کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ ایک اور شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے میرے اتنے باغات تھے اور ہر سال اس میں اتنے ممرات ہوتے تھے، ایک ایک باغ کی اتنی آمدنی ہوتی تھی، لیکن اس سال تمام باغات کا ستیہ ناش ہو چکا ہے، آپ کوئی نسخہ بتا دیجئے تاکہ یہ باغات پھر اسی طرح جس طرح پہلے سالوں میں اس کے پیداوار ہوتے تھے، آپ کوئی نسخہ بتا دیجئے۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ استغفار کیا کرو، استغفار، شاید کوئی گناہ ہو، دل میں تکبر آ گیا ہو یا آزمائش ہو، کوئی بھی گناہ نہ ہو، لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش ہو، کیونکہ استغفار کے لیے لازم نہیں کہ کوئی شخص مجرم ہوگا، گنہگار ہوگا تو وہ استغفار کرے گا، نہیں، ایک شخص اگر وہ گنہگار نہیں تو وہ بھی استغفار کر سکتا ہے۔ مثلا ہم تو سارے گناہ گار ہیں، ہم میں سے کون کہہ سکتا ہے کہ میں گناہ گار نہیں ہوں، لیکن انبیاء علیہ السلام کو بھی استغفار کرنے کا حکم تھا، تو وہ ان کے تو کوئی گناہ نہیں تھے، وہ تو معصوم عن الخطا تھے۔ تو میرے بھائیوں، استغفار کے لیے لازم نہیں ہے کہ کوئی گناہ ہوگا اس گناہ پر آپ استغفار کرو گے، نہیں، ویسے بھی آپ استغفار کیا کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ، اور بھی جتنے استغفار کے کلمات ہیں وہ دہرایا کریں، اللہ رب العالمین سے معافی مانگا کریں۔
تو جب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب کو ایک ہی نسخہ بتا دیا، شاگردوں میں سے کسی شاگرد نے کہا کہ اے شیخ محترم، ایک شخص نے اپنی ایک پریشانی بیان کی، دوسرے نے اور پریشانی بیان کی، تیسرے نے اپنا تیسرا مسئلہ بیان کیا، اس کا مسئلہ اور تھا، چوتھے نے اپنا کوئی اور مسئلہ بیان کیا۔ آپ نے سب کو ایک نسخہ بتا دیا کہ آپ استغفار کرو، یہ مشکل حالات دور ہو جائیں گے، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ وقت نے گزرنا ہے، رکنا نہیں، ایک لمحے کے لیے بھی وقت نے رکنا نہیں ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے وقت رک جائے تو یہ دنیا کا جو نظام ہے یہ درہم برہم ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، وقت نے تو گزرنا ہے، وقت گزر جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، سب کو ایک نسخہ بتا دیا، کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا دلیل ہے اس پر؟ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، کیا تم لوگوں نے سورۃ نور کی یہ آیتیں نہیں پڑھی ہیں؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اور اسی سے مفسرین نے لکھا ہے کہ کوئی اگر اپنی زندگی میں تنگی کو پائے، کوئی اپنی زندگی میں پریشانی کو محسوس کرے، مایوسی کے پہاڑ کو محسوس کرے، تو وہ سورۃ نور کی تلاوت کیا کرے۔ سورۃ نور کی تلاوت کرنے سے انشاءاللہ یہ اندھیرے چھٹ جائیں اور وہ اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کیا کرے۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں کے علماء میں سے جو بڑے علماء گزرے ہیں، ائمہ میں سے جو بڑے ائمہ گزرے ہیں، ان میں سے ایک امام ابو عبداللہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، جو امام المحدثین تھے اور جو امام الفقہاء تھے، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے محدث، امام فی الزہد، امام فی الحدیث تھے، اور یہ گزرے ہیں۔ ان کی پیدائش ہے نومبر 780 عیسوی اور ان کی وفات ہوئی ہے 2 اگست 855 عیسوی کو۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ خیر القرون میں گزرے ہیں، یہ تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں گزرے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث کے امام تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے محدث تھے، اور دنیاوی لحاظ سے بہت غریب بھی تھے اور بہت بڑے عالم دین تھے، امام المحدثین تھے۔ میرے بھائیوں، ان کے جو حالات زندگی ہیں یہ تو مختصر سے وقت میں بیان نہیں ہو سکتے۔ ایک واقعہ بیان کروں گا جو موضوع سے منسلک ہے، موضوع کے مطابق ہے۔ وہ یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں ایک خیال آتا ہے کہ میں نے فلاں علاقے میں جانا ہے۔ ایک بار ایک خیال آیا، ایک جگہ کا نام اس کے ذہن میں آیا، پھر دوسری بار وہ خیال آیا، تیسری بار جب بار بار وہ خیال آتا ہے فلاں جگہ جانا ہے، وہ بھی دیکھ لوں، اتنے جگہ دیکھنی ہے، تو اس نے ارادہ کر لیا۔ حالانکہ اس جگہ میں جانے کے لیے اس کا کوئی کام نہیں تھا، کوئی اور مقصد نہیں تھا، بس دل میں خیال آیا، چند بار خیال آیا تو اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ وہاں جانا ہے۔ وہاں گیا، وہ جگہ بہت دور تھی، اب اسی دن واپس لوٹنا بھی اس کے لیے مشکل تھا، اور اس نے رات کی عشاء کی نماز پڑھی مسجد میں۔ کسی کو نہیں بتایا کہ میں امام احمد بن حنبل ہوں، بتا دیتا تو سارے لوگ اس کی خاطر مدارت میں لگ جاتے۔ کسی پر واضح نہیں کیا کہ میں احمد بن حنبل ہوں۔ جب عشاء کی نماز پڑھی، مؤذن نے کہا کہ اب میں نے مسجد کو بند کرنا ہے، تالا لگانا ہے، فتنوں کا دور ہے، مسجد کو میں کھلا نہیں چھوڑ سکتا، اور انتظامیہ کی طرف سے اجازت نہیں کہ آپ مسجد کے اندر سو جائیں، اس کی بھی اجازت نہیں۔ امام احمد بن حنبل نے اسے کچھ نہیں کہا، وہ مسجد کے باہر چلے گئے اور باہر مسجد کے قریب ہی بیٹھ گئے۔ وہاں سے ایک نان بھائی کا گزر ہوا، نان بھائی نے کہا مہمان صاحب کہاں سے آنا ہوا، اور اس سے باتیں کی اور اس کو اپنے گھر لے گئے۔ وہ اب جو ہے رات میں جب صبح کے قریب وہ اٹھتا ہے، اس نے تہجد کی نماز پڑھی، امام احمد بن حنبل اس کو دیکھتا ہے اور وہ آٹا گھون رہا ہے اور وہ استغفار کر رہا ہے، اور وہ امام احمد بن حنبل سے جب ملے تب بھی وہ استغفار کر رہے تھے، اور وہ اپنا کام کرتے ہوئے بھی استغفار کر رہے ہیں۔ پھر صبح جو ہے وہ اس نے روٹیاں پکائی جو اس نے تندور لگائی تھی اس میں۔ پھر ایک دن امام احمد بن حنبل نے اس کے ساتھ گزارا، لیکن وہ ہمیشہ استغفار کرتا رہا۔ پھر امام احمد بن حنبل نے اس سے اجازت مانگی کہ آپ مجھے اجازت دیجیے، میں نے یہاں سے جانا ہے اپنے علاقے پہ۔ اس نے کہا کہ آپ کے آنے کا مقصد بھی میں معلوم نہ کر سکا، لیکن بہرحال پھر کوئی غلطی ہوئی ہے تو آپ مجھے معاف کر دیے۔ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ نہیں، آپ مجھے ایک بات بتا دیجئے تو جو میں یہاں پہ آیا ہوں میرا آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس نے کہا کون سی بات؟ اس نے کہا کہ آپ کو میں نے جب سے دیکھا ہے آپ استغفار پڑھتے ہو، کسی کی غیبت نہیں کرتے ہو، کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے، آپ اپنا ذکر اذکار کرتے ہو، تو آپ نے اس کے کوئی فائدے بھی آپ نے اپنی زندگی میں پائے ہیں؟ اس نے کہا ہاں، میں نے جب سے یہ سلسلہ شروع کیا ہے تو جب بھی مجھ
مجھ پر مشکل حالات آتے ہیں، میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کرتا ہے۔ جب سے میں نے استغفار کثرت سے شروع کیے ہیں تب سے میں نے یہ جانا ہے کہ جب بھی میں نے مشکل وقت میں کہ میں جب ہر طرف سے مایوس ہو گیا ہوں اور میں نے اللہ کو یاد کیا، اللہ نے میری پکار کو سنا ہے اور میری پکار کو قبول کیا ہے اور میری پریشانی کو دور کیا ہے اور میری دعائیں اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ کیا کوئی ایسی دعا ہے کہ آپ کو یہ محسوس ہو رہی ہو کہ اب تک وہ دعا آپ کے قبول نہیں ہوئی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، کہ چند دنوں سے میرے دل میں یہ دعا آئی ہے اور میں نے اللہ سے یہ دعا کی ہے، لیکن شاید اب اس دعا کے قبول ہونے کا وقت نہیں آیا ہے۔ کہا کون سی دعا؟ کہ میرے دل میں یہ ہم نے بہت بار سنا ہے، کئی بار سنا ہے، جب بھی یہاں پہ کوئی عالم آتے ہیں تقریر کرتے ہیں تو امام احمد بن حنبل کا بھی نام لیتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل نے یوں کہا اس حدیث کے بارے میں، یوں کہا اس حدیث کے، تو میرے دل میں یہ خیال آیا اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ اب جو امام احمد بن حنبل زندہ ہے اور اس زندگی میں اس سے ملاقات ہو جائے، تو یہ دعا میں نے کی ہے لیکن شاید ابھی تک وہ قبول نہیں ہوئی ہے، شاید قبول ہو جائے انشاءاللہ، اللہ سے امید ہے۔ اتنی دعائیں قبول ہوئی تو یہ دعا بھی قبول ہو جائے گی، اللہ رب العالمین سے امید ہے امام احمد بن حنبل سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ اب مجھے معلوم ہوا کہ میرے دل میں جو خیال آتا تھا کہ فلاں جگہ جانا ہے تو وہ اللہ نے آپ کی دعا سن لی تھی۔ امام احمد بن حنبل کو کہا کہ میرا نام احمد بن حنبل ہے، میں احمد بن حنبل ہوں اور کوئی کام یہاں پہ آنے کے لیے میرے پاس نہیں تھا کہ میں یہاں آؤں اس مقصد کے ساتھ، کوئی مقصد نہیں تھا، بس دل میں یہ خیال آیا تھا۔ تو میرے بھائیوں، استغفار کے بہت زیادہ فوائد ہیں اور سید الاستغفار بھی پڑھا کرے، اللہم انت ربی، اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، خلقتنی، مجھے یا اللہ تو نے پیدا کیا ہے، وانا عبدک، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وانا علی عہدک و وعدک مستطاعت، اور میں تیرے وعدے اور عہد پر قائم ہوں کہ اپنی استطاعت کے مطابق، اعوذ بک من شر ما صنعت، اور جو مجھ سے خطائیں ہوئی ہیں اور جو مجھ سے گناہ اور جرم سرزد ہوئے، ان جرموں کے جو برے نتائج ہیں اور ان کے جو نقصانات ہیں ان تمام نقصانات سے مجھے بچا لے، میرے گناہ تو بہت زیادہ ہے، اس گناہوں کی جو آگ ہے اس آگ سے مجھے بچا لے، ابوء لک بنعمتک علیہ، یا اللہ مجھ عاجز پر جتنی آپ کی نعمتیں ہیں تمام نعمتوں کا میں اعتراف کرتا ہوں، وابوء بذنبی، اور میری جو گناہ ہیں خطائیں ہیں ان کا بھی میں اعتراف کرتا ہوں کہ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں اور میرے گناہ بھی اور میری خطائیں بھی بے شمار ہیں، فاغفرنی، یا اللہ مجھے بخش دے، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے، تو ہی معبود برحق ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ تو میرے بھائیوں، استغفار کو لازم پکڑنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا ہے کہ جو شخص اللہ رب العالمین سے دعائیں نہیں مانگتا وہ تکبر کرنے والا ہے۔ جو شخص اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، اللہ کے حضور گر گڑاتا ہے اور عاجزی کے ساتھ اپنی پریشانیاں اور اپنے مسائل اللہ رب العالمین سے شیئر کرتا ہے اور اس سے اس کے حل کے لیے دعائیں کرتا ہے، ایسے لوگوں کے اللہ رب العالمین دعائیں قبول کرتا ہے اور ان دعاؤں پر اللہ رب العالمین اپنے ملائک کو گواہ بناتا ہے کہ میرا بندہ پریشان ہوا، مایوس ہوا، اس کا یقین ہے کہ میرا ایک رب ہے۔ جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے ملائک سے کہتا ہے کہ دیکھیے یہ میرا بندہ ہے، اس پر پریشانی آئی ہے، اس پر مشکل آیا ہے، لیکن اس کا عقیدہ دیکھ کہ اس کا عقیدہ ہے کہ مشکل آیا ہے لیکن مشکل کشا بھی ہے، میرا رب ہے، میرا خالق ہے، وہ اس پر قادر ہے کہ اس کو دور فرمائے، تو وہ ملائکہ کو اس پر گواہ بناتا ہے۔ اور جو دعائیں نہیں کرتا وہ تکبر کے زمرے میں آتا ہے، جس طرح کہ حدیث میں آیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے الدعاء هو العبادہ، لوگوں دعا ہی عبادت ہے۔ اور پھر نبی کریم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت دلیل کے طور پر پیش کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دلیل ہے، اس کی حدیث دلیل ہے، اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بات پر، اپنی حدیث پر قرآن کی بھی دلیل پیش کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں خبردار ہو جاؤ، یہ صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدعاء هو العبادہ،
دعا کرنا یہ عبادت ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، حجت ہے، دلیل ہے۔ اس دلیل پر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کی دلیل پیش کی اور فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے، تکبر کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ میری عبادت نہیں کرتے اور مجھ سے دعا نہیں مانگتے، وہ تکبر کرنے والے ہیں۔ فرمایا سیدخلون جہنم داخلین، وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں۔ تو میرے بھائیو استغفار کے ساتھ ساتھ دعا بھی، یہ جو آنے والا مہینہ ہے جس طرح اس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کا تعلق اور بھی بہت جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان تمام نیک اعمال کے ساتھ ہے۔ ان تمام نیک اعمال میں سے ایک عمل دعا بھی ہے کہ انسان دعا جو ہے کثرت سے کرے۔ تو استغفار اور دعا اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تلاوت اور اپنے نفس کی اصلاح، اپنے دل کی اصلاح، اللہ رب العالمین نے انسان کو بنایا، اس کا بھی ذکر اللہ نے کیا۔ انسان کو جتنی نعمتیں دی ہیں ان تمام نعمتوں کا ذکر کیا، اور پھر انسان کو نفس بھی دیا ہے، اس نفس کا بھی ذکر کیا، دل و دماغ دیے ہیں، دل و دماغ کا بھی ذکر۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے اس نفس کی، انسان کے دل کی، اور جس طرح اللہ رب العالمین نے اس کو بنایا ہے تو اس کی بھی قسم، کس طرح ٹھیک ٹھاک بنایا ہے اس کی بھی قسم، اور اس کے بنانے والے کی قسم۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے اندر گناہ کے کاموں سے نفرت کو بھی ڈالا اور اس کی طرف رغبت کو بھی ڈالا اور نیک اعمال کی رغبت بھی ڈالا اللہ رب العالمین نے۔ تو انسان کا جو نفس ہے وہ گناہوں کی طرف بھی مائل ہوتا ہے اور یہ نیک اعمال کی طرف بھی مائل ہوتا ہے۔ تو اپنے نفس کی تربیت کرنی ہے اور اس کو پاک کرنا ہے گناہوں سے۔ ایک کام میں نے بتایا استغفار، دوسرا کام میں نے بتایا دعا، اور تیسرا کام اپنے نفس کی تربیت کرنا، تزکیہ نفس۔ کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ تو یہ نفس جو ہے دل، یہ گناہ کی طرف بھی مائل ہوتا ہے اور نیکی کی طرف بھی مائل ہوتا ہے۔ یہ کیوں گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے؟ یہ امتحان ہے کہ کیا تو اس دل سے مجبور ہو کر گناہوں کے راستے کو اپناتا ہے یا اللہ کی محبت میں اس دل پر قدم رکھتا ہے اور اس کو خاک میں ملاتا ہے اور اپنی مرضی نہیں چلاتا بلکہ اللہ کی مرضی کو اپناتے ہوئے اور اللہ رب العالمین کا بندہ بن کر اس دنیا میں اپنی زندگی کو گزارتے ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہیں جو اس نفس کو پاک رکھتا ہے۔ پاک کس طرح رکھتا ہے؟ ایمان کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ۔ جو اس طرح اپنے نفس کو پاک رکھتا ہے، نفس کی بھی کئی قسمیں، نفس امارہ، دیکھو سورہ یوسف میں اس کا ذکر ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس بہت زیادہ حکم کرنے والا ہے اور کس چیز کی طرف حکم دینے والا ہے؟ گناہوں کی طرف، فحاشی کی طرف، عریانی کی طرف اور بھی ظلم و ستم کی طرف۔ یہ انسان کا نفس جو ہے یہ انسان کو حکم کرتا ہے کہ یہ گناہ کر لے، اور جب انسان گناہ کر لیتا ہے تو یہ نفس امارہ سے مجبور ہو کر گناہ کرتا ہے، اور اگر یہ مجاہدہ کر لے اور اپنے نفس امارہ کو مار لے اور مجاہدہ کر لے اور اس کے ساتھ جہاد کر لے اور نیک اعمال کر لے تو یہ نفس کے شر سے جو ہے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور نفس کی پھر دوسری قسم ہے نفس لوامہ۔ سورۃ القیامہ میں اللہ رب العالمین نے اس کی قسم اٹھائی ہے کہ مجھے قسم ہے نفس لوامہ کی۔ نفس لوامہ وہ نفس ہے کہ جب انسان کو وہ ملامت کرتا ہے، جب نفس امارہ سے مجبور ہو کر انسان گناہ کرتا ہے یا اس کے تابع بن کر گناہ کرتا ہے، گناہ کے بعد انسان کا نفس لوامہ جاگ اٹھتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تو نے اچھا نہیں کیا، تو نے گناہ کا کام کیا، توبہ کر لے، توبہ طائب ہو جا۔ تو یہ جو ملامت کرنے والا نفس ہے اس کو نفس لوامہ کہا جاتا ہے۔ اور جب انسان اپنے نفس کی اپنی آپ کی تربیت کر لے اور اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لے تو اس کا نفس نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ پھر حالات جیسے بھی ہو اس کا نفس مطمئن رہتا ہے، اس کا دل مطمئن رہتا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور جب اس کے مرنے کا وقت آتا ہے تو اللہ رب العالمین نفس مطمئنہ والے انسان کو کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ تیرے جانے کا وقت آیا ہے، تو اس حالت میں اس دنیا سے جائے گی کہ تو اللہ سے راضی اور اللہ تجھ سے راضی، اور اللہ فرمائے گا کہ میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں شامل ہو جا۔ تو انسان اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لے، توبہ طائب ہو جائے، استغفار کر لے، اپنے نفس کی اپنے دل کی تربیت کر لے اور اس کو گناہوں سے جو ہے ناپاک نہ کرے بلکہ پاک رکھے، تو اس کا نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نفس امارہ کے شر سے بچائے اور اللہ رب العالمین ہم سب کو نفس مطمئنہ عطا فرمائے کہ ہمارے دل مطمئن ہو اور
جب ہماری موت کا وقت ہو تو جس طرح سورۃ الفجر میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو ہماری موت بھی ایسی حالت میں آ جائے کہ ہم اللہ سے راضی ہوں اور ہمارا خالق ہمارا مالک ہم سے راضی ہو ناراض نہ ہو۔ آمین۔